یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اور اللہ کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 70 یعنی ہماری بھاشا میں 70 رحمتیں نازل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والے پر، اور صرف ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتے بھی 70 رحمتیں اس بندے پر بھیجتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جب بھی کوئی غلام سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا جب تحفہ پیش کرتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں سرکار کو سب پتہ چلتا ہے کہ کس نے بھیجا درود اور کتنی بار بھیجا۔ تو یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے ہماری پہچان، ہمارا تعارف، ہمارا نام روز حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ روزانہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کی برکت سے ہمارا نام لیا جاتا ہے۔ دوسرا، ایک جگہ حدیث پاک بھی یہ سرکار فرماتے کہ جن فرشتوں کو اللہ نے درود پاک پہنچانے کے لیے میری بارگاہ میں طے کیا ہے، وہ فرشتے درود پڑھنے والے کا نام اور اس کی جگہ کے ساتھ مجھے بتاتے کہ یا رسول اللہ فلاں غلام نے فلاں جگہ سے اس کا یہ نام ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھیجا۔ اچھا، حضور کو تو پتہ ہے ہی سب کچھ، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ اور بھی بہت ساری قرآن کی آیتوں سے ثبوت ہے کہ اللہ نے سرکار علیہ السلام کو اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ کبھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ تو درود پاک ہے، جب ہم سرکار کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو سرکار کو پتہ ہے کہ کون غلام نے بھیجا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کا بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، جس کو ہماری بھاشا میں بولتے دیوا۔ بہت زیادہ قرض ہو گیا، وہ روزانہ رات کو روتا تھا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا، کبھی سرکار کو پکارتا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میں بہت قرض میں ڈوب گیا ہوں، کوئی راستہ نکالیے۔ تو ایک دن اس کے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو قرض دار آدمی تھا، جس کو قرض ہو گیا تھا دیوا، اس کے خواب میں، اس کے سپنے میں میرے آقا تشریف لائے۔ تو سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا سرکار میرا اتنا قرضہ ہے اور مجھ میں اس کے ادا کرنے کی طاقت اب نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو تم جاؤ، تمہارے شہر کے، تمہارے علاقے کے جو بادشاہ ہے سلطان، وہ سلطان کے پاس چلے جاؤ۔ کس کے پاس؟ اس زمانے میں تو بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو کہا سلطان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہنا کہ تم میرا قرضہ ادا کرو، میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے وہ بھروسہ کیسے کرے گا؟ اعتماد تو چاہیے نا۔ ایسے تو کوئی آدمی مانے گا نہیں کہ میں آپ سے کہوں گا حاجی صاحب میرا قرضہ ادا کرو، آپ کے بڑے بھائی نے کہا ہے، تو آپ کیسے مان لو؟ کچھ تو ثبوت چاہیے۔ اب یہ تو سرکار کی بات تھی اور وہ بھی بادشاہ کے دربار میں بات پہنچانے کی تھی، کیونکہ بادشاہ تو بڑے ذہنی ہوتے ہیں، ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ بات صحیح ہے، وہ قرضہ ادا کرے گا اور آپ نے حکم دیا وہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے آقا کوئی نشانی تو آپ بتائیے کہ جس نشانی کو میں بتاؤں اور اس کو میری باتوں پہ یقین آ جائے۔ قربان جاؤ میرے آقا پہ۔
میرے آقا کی ذات پہ قربان، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلام اس سلطان سے یہ کہہ دینا کہ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو درود پڑھتا ہے وہ درود مصطفیٰ جان رحمت نے قبول کر لیا ہے، اور وہ جو درود پڑھتا ہے وہ اس کے سوائے اور میرے سوائے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کیا کہا کہ اس سے کہنا کہ بادشاہ جو تو روز رات کو سونے سے پہلے جو درود پڑھتا ہے وہ درود سرکار نے قبول کر لیا، یہ نشانی اس کو بتانا، کیونکہ یہ میرے سوائے اور اس کے سوائے کسی تیسرے کو، اور یہ بھی بتا دینا اس کو کہ کل رات کو درود پڑھنا تو بھول گیا ہے۔ میرے آقا کی شان تو دیکھو، یہ بھی پتا ہے کہ کون پڑھتا ہے کون بھولتا ہے، اگر اس سے کہہ دینا کہ تو جو درود پڑھتا ہے عشاء کے بعد سونے سے پہلے وہ سرکار نے قبول کر لیا، اور کل رات کو تو درود پڑھنا بھول گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا صبح میں اٹھ کر کے، جانے کے بعد کہا کہ میرے خواب میں سرکار آئے تھے۔ کہا میں کیسے مان لوں سرکار آئے تھے؟ کہا انہوں نے ایک نشانی بتائی۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ جو روزانہ رات کو آپ درود پڑھتے ہو نا وہ سرکار نے قبول کر لیا ہے۔ تو فوراً کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے سوائے اور میرے آقا کی سوائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو کہا صرف اتنا نہیں، میرے آقا نے تو یہ فرمایا کل رات کو تم نے درود نہیں پڑھا ہے، بھول گئے ہو؟ کہا کہ ہاں میں کل کام میں مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے سرکار پر درود نہیں پڑھ پایا۔ پھر اس نے بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام وزیر غلام سب آ جائے، اور آنے کے بعد اس خواب کو بیان کیا اور بتایا گیا کہ میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ سلطان اس کا قرضہ ادا کرے گا۔ تو ان کا جو خزانچی تھا، خزانہ جو سنبھال، اس کو کہا کہ جاؤ اس کے لیے خزانہ کھول دو، اس کا جتنا بھی قرضہ ہو سب ادا کر دو۔ تو پھر وزیر کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ سرکار بادشاہ کو کہتا ہے، اب دیکھو میرے آقا کی نوازش تو آپ دیکھو، درود کا صلہ دیکھے آپ خالی۔ تو جو وزیر تھا خزانچی وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ بہتر سمجھے تو یہ موقع آپ مجھے دو کہ میں میری دولت سے اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ تاریخ میں آتا ہے ایسے دوسرے 20 لوگ کھڑے ہو گئے اس کا قرضہ ادا کرنے کو، بات تھی سرکار کے حکم کی۔ اور یہ سارا صلہ کیسے ملا؟ درود پاک کے وسیلے سے، درود پاک کی۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے، روزی میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔